ناظرین السلام علیکم. عوامی مسلم لیگ کے بانی اور سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب پاکستانی سیاست کے کرسٹل بال کے ساتھ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بات کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب ویری وارم ویلکم. اس وقت آج جہاں ہم کھڑے ہیں پاکستانی سیاست کا فوری طور پہ سب سے بڑا ایشو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ The decision of Panama. اچھا. Action on ڈان لیکس. Dawn leaks, and the military courts, and the Nawaz Sharif conspiracy against the military courts. نواز شریف کون سا؟ Yes, this is Nawaz Sharif conspiracy waiting for the Panama case decision and using delaying tactics. سر یہ ڈپلومیٹک انکلیو بھی تو نہیں دیکھتے ہمارا پروگرام، اردو میں بات کر رہے ہیں. آپ کی تو ویورشپ جو ہے وہ میں اسی لیے مار کھا گیا کہ میں اردو میڈیم کا تھا اور آپ انگلش میڈیم والوں نے دو لائنیں لکھ کر یہ ثابت کیا کہ آپ بہت انٹلیکچوئل ہیں. ایک ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی، ہی کیئرز، اس کو پاکستان سے زیادہ فکر ہے. آج انگلش اتنی کیسے بول رہے ہیں شیخ صاحب؟ آپ بھی غصے میں ہوں. وہ جو جوتا مارا ہے کسی نے سر نہیں اللہ نہ کرے، وہ تو لگا نہیں. 20 کروڑ لوگوں کو روز جوتے پڑھ رہے ہیں. بابا پڑھے لکھے کو تو اتنے پڑھ رہے ہیں، برکلے، ہارورڈ، ایسکس والوں کو. نہیں تو یہ اسے جوتا دکھائی. بابا لکھپتی کا ایشو کیا تھا آپ کے؟ مجھے نہیں پتا، میں نہیں دیکھا، لیکن میڈیا ٹھیک کہتا ہے کیونکہ میں نکل گیا تھا. لیکن اس نے اچھالا جوتا، اور ظاہر ہے ان کے کہنے پہ اچھالا. کن کے کہنے پہ؟ گورنمنٹ کے کہنے پہ. آپ کو خواجہ سعد رفیق صاحب نے تو آپ کو پھول بھجوائے. میں سمجھتا ہوں سب کچھ. میں کسی خانہ نمبر 2 سے خانہ نمبر 1 میں نہیں آیا. جب اس نے پھول بھیجائے تو میں سمجھ گیا کہ کچھ ہونے لگا ہے. اچھا. میں وہ تپڑ کلاس نہیں ہوں، میں ریلو کٹا نہیں ہوں. I'm a genuine political worker. اور when I come to know، اور مجھے آصف زرداری نے 3 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ روکا کہ اس نے کہا شیخ رشید میں تجھے کہتا ہوں ڈونٹ گو ٹو لاہور، مت جاؤ لاہور. میں نے کہا میں جیوں یا مروں 500 روپے کے ٹکٹ پہ تماچا ماروں گا رانا ثناء اللہ کے منہ پہ اور ساری پنجاب گورنمنٹ پہ کہ میں 500 روپے کا ٹکٹ لے کے عوام الناس میں بیٹھا ہوں. نجم سیٹھی صاحب نے آپ کو وی آئی پی انکلوجر آفر کیا. بالکل ٹھیک ہے. ان کو میں نے فون کیا، ان کا شکریہ ادا کیا. وہ ملے نہیں. ان کی مسز میری بہن ہے. میں نے ان کو کہا کہ رانا اور ثناء اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے وی آئی پی بھیجے تھے. اس وقت یہ میں کہہ چکا تھا کہ اب میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں، ایک چینل میں ریپیٹ ہوگی کہ مجھے جب میں نکلنے لگا ہوٹل سے تو مجھے فون آئے 3:14 پہ 15 منٹ پہ. میرے پاس ریکارڈ ہے کہ اگر آپ 500 روپے کے انکلوئر میں گئے تو یاد رکھنا آپ کو اتنی جوتیاں پڑیں گی اور آپ کو اتنی آپ کے ساتھ ہوگی کہ زندگی بھر یاد رکھیں. آپ نے وہاں نعرے لگوا دیے گو نواز گو. میں نہیں لگوائے. سارا لاہور کہہ رہا ہے گو، سارا ملک کہہ رہا ہے. اگر آپ اینکروں کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لاہور میں نواز شریف کے خلاف پولیٹیکل کو ہو چکی ہے. مجھے انہوں نے 500 روپے میں لاہور ان کا شہر ہے. دیکھیں آپ نے سوال کر لیا. آپ 2-3 کٹھے کر لیں تاکہ میں اپنی بات پکی کروں. آپ کے ساتھ میں پروگرام کرتا ہوں. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں ابھی ہوتا، آپ دوسرا داغ دیتے ہیں. مجھے انہوں نے 500 روپے پہ بٹھایا. آپ خود گئے؟ ٹھیک ہے میں نے خود لیا. آلرائٹ. ایک دم یہ ساری سیکیورٹی آ گئی کیونکہ سارے شیخ رشید زندہ باد شروع ہو گئی اور گو نواز گو. انہوں نے کہا جی یہاں ہنگامہ ہو جائے گا. میں نے کوئی ہنگامہ نہیں سا. انہوں نے کہا آپ نے کوئی تقریر تو نہیں کرنی، اس کے ساتھ ہے 4000 روپے والا. میں بے وقوف نہیں تھا. میں نے ماحول بھانپ لیا تھا کیونکہ یوں لگ رہے تھے آندھی کے، میوزک کے، اور جو ہوتا ہے کیا ساز کے ساتھ گو نواز گو لگ رہا تھا. میں 4000 روپے آ گیا. وہ پہلے ہی انسپیکٹر جو زبردست تھا ڈی ایس پی، اس نے کہا شیخ صاحب یہ نئے افسر آئے ہیں، یہ سارا یہ بھی یہی مال ہے، آپ بہتر ہے 8000 روپے میں چلے جائیں. یہ سب دنیا میں نے اخبار میں پڑھا کہ 4000 کے بھی آپ نے 2 ٹکٹ خود خریدے ہوئے تھے. خود خریدے تھے. 8000 روپے بغیر خود خریدا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کیا بات ہوئی 500 پھر 4000 پھر 8000؟ دیکھو میں نے بیٹھنا 500 میں تھا. 500 میں آدھا گھنٹہ بیٹھا. میں نے ٹائم بھی تو پورا کرنا تھا نا. میں سیاسی ورکر ہوں. میں نے سارے کراؤڈ سے کھیلنا تھا. میں سارے کراؤڈ سے ان دی اینڈ میرے خیال میں تھا کہ میں وی آئی پی لانج میں بھی جا کے کہوں گو نواز گو، گو نواز. آپ خود بھی نعرے مار رہے تھے گو نواز. مجھے ضرورت ہی نہیں پیش آئی. میں تب مارتا نا اگر مجھے ضرورت پیش آتی. میری بات نہیں سمجھے آپ. میرا تو کمال یہ ہو گیا کہ جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا وہ قوم کر رہی تھی. اور جب میں 8000 روپے میں گیا تو وہ تو ایسے لگا سارا سٹال ہی پی ٹی آئی کا تھا. انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں سے نہیں جانے دیں گے آپ کو 12000 روپے. میں کہا نہیں میں 12000 روپے جاؤں گا. 12000 روپے میں جا کے تمام کراؤڈ جو ہے وہ نفرت کی حد تک نواز شریف کے خلاف نعرے لگا. 12000 والے انکلوجر. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں
12,000 والے امیر انکلوجر میں بھی، امیر انقلاب یعنی غریب سے لے کے امیر تک. دیکھیں کیونکہ ٹکٹیں انہوں نے بانٹ دی، امیروں نے لی کوئی نہیں، لائن میں لگا کوئی نہیں. گجرانوالا میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جی. دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں کہ گجرانوالا شیخو پورا وزیر آباد میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. جب انہوں نے ٹکٹیں مفت بانٹی تو یہیں سے میرا اور عمران خان کا اختلاف تھا. عمران خان نے کہا شیخ رشید، میں ایک دن پہلے اسے کہا کہ خان صاحب آپ آئیں، اور بلہ کندھے پہ رکھ کے آئیں گراؤنڈ میں. اس نے کہا شیخ رشید میں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں سننے جا رہا. میں نے کہا رائٹ، آپ کیا ہوگا آپ؟ میں نے کہا میں 500 روپے میں بیٹھوں گا اور میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہاں گو نواز گو کے خود بخود نعرے لگیں گے. اور جب میں نے یہ نعرہ نکالا تھا شری مزاری شزاری اور ان کی ساری، یہ عمران فیصلہ باد کہاں، انہوں نے کہا جی یہ تو ہے ہی دہشت گردوں کے نعرے، اس کے کوئی ہے اس میں پولیٹیکل بات؟ ایک ٹویٹر پہ ویڈیو چل رہی تھی، عمران رو کے بھی نعرے وہاں لگے ہیں، لگے تھے وہاں پہ ہال میں؟ کوئی نہیں لگے جی، جھوٹ ہے. یہ بات میں بنائی بھی ہے کسی نے؟ آپ سوال کر لیں، بے شک آپ کا بیلنس ہو جائے گا اس سوال کرنے سے. فوٹو شاپ نہیں آپ کا پتہ لگے گا یہ اپوزیشن کا پروگرام اینکر نہیں ہے، اس نے حکومت کا بھی تڑکا لگا دیا. کوئی نعرہ نہیں تھا، یونانیمس نعرہ تھا گو نواز گو. اور میں نے اپنی زندگی میں شیخ رشید زندہ باد کے میں خوشی سے مروں گا کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنے شیخ رشید زندہ باد کے نعرے نہیں سنے. اچھا، لیکن عمران خان صاحب کو جانا تو چاہیے تھا، جانا چاہیے تھا لیکن نہیں گئے. بس آپ نے سمجھایا بھی نہیں گئے. میں کہہ ہی سکتا ہوں، وہ کوئی 14 سال کی دوشیزہ تو نہیں جو میں نے سمجھانا اس کا، یا 18 سال کی. I can say him, اس کا بھی تجزیہ بڑا ٹھیک تھا کہ بھی اگر یہ کام الٹا ہو جاتا تو وہاں فساد ہو جاتا. دیکھیں نا انہوں نے فساد کرنے کی پوری کوشش کی، جو بھی ریلوے اسٹیشن پہ کیا وہ ان کی اسٹریٹجیکل سائیکولوجیکل وار میرے ساتھ لڑ رہے تھے. I'm شیخ رشید، I'm not کیا کہتے ہیں تھپیچر اور کیا نام رکھا ہے، پھٹیچر اور ریلو کٹا. So I went there and thanks Lord and I'm thankful to the Lahore police also کہ جتنی سیلفیاں لاہور پولیس نے میرے ساتھ کھچوائی ہیں، یونٹ نے پولیس کا، تو وہاں کو 10,000 بندے تھے جی، 50 بندہ اوپر نیچے لگ کے کندھے پہ نہیں چڑھے تو وہ فوٹویں کھچا رہا تھا. یہ مزے کی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ 18 سال کی دوشیزہ عمران خان نہیں، 18 سال کی دوشیزہ کو تو بات منوانا زیادہ مشکل ہے، مطلب وہ تو بات مشکل سے مانتی ہے. اس میں وڈرا کرتا ہوں. زیادہ This is your experience, I accept it. زیادہ ہیڈ I have no experience اور میں وڈرا کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے چلیں. تو یہ اسے کہتے ہیں جو عمران خان نے پھٹیچر کا لفظ استعمال کیا فورن پلیئرز کے بارے میں، یہ اس پہ کیا آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں آج میں بہت سیریس باتیں آپ سے کرنے آیا ہوں، اینڈ اسپیشلی اباؤٹ دی ملٹری کورٹس. پھٹیچر کا لفظ کوئی غیر پارلیمانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. عمران خان کو بہتر پتا ہے کہ یہ پلیئر کا لیول کیا ہے. میں گلی ڈنڈا اور پٹھو گرم کا اب آپ مجھ سے سنوکر کی بات کریں، آپ مجھے کو گولف کی بات کریں، حالانکہ میں نے گولف کٹ لی ہے ادھر کباڑیے سے ایک وزن کے حساب سے، کیونکہ آپ لوگوں کے سوال ہی ایسے ہیں. عمران خان نے جس پلیئروں کو پھٹیچر کہا ہے ہی نوز بیٹر، آئی ہیو نو آئیڈیا. اب میں تو 3 4 10 پلیئروں کو ہی جانتا ہوں، عمران خان ہو گیا، آفریدی، اور میں صرف انڈیا کے خلاف میچ دیکھنے جاتا ہوں. یہاں میری گٹی پھنس گئی تھی اور میری گوٹی پھنس گئی، میں اپنی گوٹی نکالنے گیا تھا اور میں نے ساری گوٹیاں آؤٹ کر دی. ٹرین کیسی تھی؟ زبردست، آلویز آلویز خواجہ آلویز. سعد رفیق صاحب نے ٹرینوں کا لیول اونچا کر دیا. یہ آپ کا دوسرا سوال ہے سرکار کو خوش کرنے کے لیے. یہ عام آدمیوں سے پوچھیں کہ شیخ رشید آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹرین میں بیٹھ کے جانا ہے؟ I mostly go there. موٹر وے سے نہیں گئے، وہ نواز شریف صاحب نے بنائی ہے. یہ سارا پیسہ پناما لیکس موٹر وے کے بعد ہی وہاں گیا ہے. $160 ملین کا جو ایکوزیشن ہے، جو موٹر وے بنا ہے اس کے بعد رحمان ملک صاحب کی رپورٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نو بندہ میرے سامنے آیا تھا عمران، اس کے پاس جو منی لانڈرنگ جس نے کی تھی، میں نے کورٹ میں یہ بیان دیا ہے، اس کا کارڈ میرے پاس تھا. مجھے ای میل شی میل نہیں آتی اب. یہ جب وہ آ کے ملا پریزیڈنٹ مشرف کو، تو پریزیڈنٹ مشرف نے بلایا گورنرز کو اور جنرل. اچھا یس یہ میں نے کورٹ میں بیان دیا، کوئی میں زبانی کلامی، دس از مائی اسٹیٹمنٹ ان دی سپریم کورٹ. پھر اور اس نے کہا کہ جی ان کے شیخ سعید وغیرہ اور یہ ساروں کا نام اس کا سوئٹزرلینڈ میں اور ادھر اور ادھر اور یہ پناما. ان دی اینڈ شوکت عزیز، یہ پریزیڈنٹ مشرف نے عشرت جو گورنر تھے ان کو بھیجا، نیب کے لوگ گئے، وہ کنفرم کر کے آئے کہ ہاں یہ سارے ڈاکومنٹ ٹھیک ہیں، یہ اس بندے نے کیے ہیں. ساتھ میں اس بندے نے کہا جی کہ مجھے اس سارے ڈاکومنٹ اصل دینے کے $50 یا $100 ملین چاہیے. یہ غیر ملکی تھا؟ غیر ملکی آف کورس. میں اس کا جو میں نے سپریم کورٹ میں دیا
وہ آپ کو نکال بھی دوں گا اس کا ای میل شیمیل نمبر جو ہے. پھر میں نے لندن عمران خان کو دیا کہ یار اس بندے سے ڈارچسٹر روٹر سے اسے ای میلیں دی, تو ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ہمارے پیچھے ہیں. سو دس آئی سیڈ ان سپریم کورٹ. اینی وے پاناما لیکس کا فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے اسی 10-15 دن میں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جب بھی ہے 10-15 دن, اس لیے کہتا ہوں نا اگلی دفعہ آؤں گا آپ کہیں گے جی وہ تو 15 دن بعد ہوا تھا, آپ نے تو کہا تھا 4 دن بعد ہوگا. پاناما لیکس میں تابوت نکلے گا انشاءاللہ. نون اور قانون میں ایک کا تابوت نکلے گا. نون اور قانون میں سے ایک کا تابوت نکلنے والا ہے. اچھا, یعنی مطلب آپ ویسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مطلب عدالت جو ہے وہ کچھ ایسا مطلب لکھ دے گی کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کو فرق پڑ جائے گا؟ سر جی آئی وش آپ نے راشد کا ایک پروگرام دیکھا ایئر میں نے اس طرح سپریم کورٹ کو, بلکہ سپریم کورٹ بڑی پریشان تھی. ایک دن انہوں نے کہا جی آپ بڑے نوٹس لیتے ہیں. میں نے کہا جناب اس طرح کبھی میں سکول میں نہیں گیا, کالج میں نہیں گیا جس طرح آپ کی اکیڈمی میں, جوڈیشل اکیڈمی میں آ کے بیٹھا ہوں. ان دی اینڈ میں نے 371 سوال اس طرح 10-5 ججوں کے آگے پیش کیے ہیں. جناب والا مائی لارڈ, یہ 371 سوال ہیں جو آپ نے ان سرکاری وکیلوں سے کیے, اس میں سے ایک کا جواب بھی نہیں ہے. اور میں نے کہا آپ نے 2 دفعہ جناب آصف سعید کھوسا صاحب مائی لارڈ, آپ نے 2 دفعہ کہا کہ ان 3 سالوں میں ان قطریوں کی کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے اور کہاں کہاں آئی ہے. اس کا کوئی جواب ملا؟ ایک کا جواب نہیں ہے. اس میں 2 گھنٹے چینلوں نے کیے کہ یار شیخ رشید نے محنت, اور مجھے خود ججز نے کہا کہ شیخ صاحب آپ ادھر پریکٹس کریں, آپ کدھر لگے ہوئے ہیں. اور مجھے تینوں سرکاری وکیلوں نے مبارکباد دی. میں قسمیں نہیں کھاتا, اللہ کے قبضے میں میری جان. انہوں نے کہا یار شیخ رشید ایکسیلنٹ. دوسرا بڑا ایشو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب ملٹری کورٹس کا راستہ روک رہے ہیں. بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری روک رہے ہیں, پیپلز پارٹی روک رہی ہے. دیکھیں سر جی, میں آصف علی زرداری کی کسی پولیٹیکل میٹنگ میں پہلی دفعہ شریک ہوا, اور میں ان کی ساری باتوں میں اور شیرپاؤ ایسے بندے تھے جس نے, شیرپاؤ نے اور میں نے کہا جی ہم زبان دے ہیں آصف زرداری صاحب, آپ فیصلہ کریں آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. نواز شریف کے ساتھ؟ سر اب مجھے بات تو کرنا نا, آپ تڑکا بعد میں سرکاری لگا دیجئے گا نا, وہی آخر میں لگا دینا, وہ اوپر سے ملائی لگا دینا جناب, تاکہ زہر کھا لو ملائی کے نیچے. اس نے کہا میں کل بھی خلاف تھا, آج بھی خلاف ہوں, کل بھی خلاف ہوں گا, لیکن یہ میں کہا جناب آپ انشورنس پالیسی نہ بنے, ہم زبان دے ہیں ملٹری کورٹس میں. شیرپاؤ نے کہا ہم بھی زبان دیں. ساری پارٹیاں متفق تھی پلاننگ کے تحت. انہوں نے نوید قمر خود متفق تھا, بلائیں شیری کو اور شاہ محمود کو, سب لوگوں کو بلائیں جی. کل کہیں تو میں 28 فروری کو, ٹھیک 28 فروری کو سب پارٹیز متفق تھی, پیپلز پارٹی سمیت. آف کورس میرا اتنا اختلاف تھا کہ نوید قمر نے کہا کہ ود دی اپروول آف مائی پارٹی. تو پھر اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ ٹھیک تھی کیا؟ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ اتفاق ہو گیا, اتفاق مکمل ہو گیا تھا. اسحاق ڈار صاحب نے 2 باتیں کی. اسحاق ڈار صاحب سے یہ گلا ہے کہ وہ بعد میں چلے گئے پرانی ڈیٹوں پہ. اس میں مذہبی نام کو چینج کیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ. جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ بدلی گئی, ایک لائن کی ڈیفینیشن بدلی گئی جس پہ سب لوگ متفق ہو گئے سمیت ایم کیو ایم کے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ لائن جو بدلی یہ بھی ایم کیو ایم کے بیرسٹر نے بدلی. بیرسٹر صاحب ہے نا ینگ سمارٹ, بیرسٹر فاروق نسیم نہیں دوسرے جو سینیٹر ہیں, سیف. یہ لائن کی جو اظہار اہم اس کو فنش کیا وہ سیف نے کیا. اینڈ ایوری باڈی سیڈ آلرائٹ. آج میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, فوج کو بھی بتانا چاہتا ہوں. فوج کو نہیں پتا, میں جو بتانا چاہتا ہوں نہیں پتا بھائی. فوج کو اسمان سے اتری عرش سے آتی ہے, ان کے پاس کوئی 1.25 لاکھ داتا درباری تویز ہے کہ ان کو پتا ہے. سنتے ہیں سب کچھ, یہ سنتے رہیں, یہ ایسی فضول باتیں سنتے ہیں. فلانا فلانی لڑکی سے بات کر رہا ہے, فلانا فلانی جگہ ڈیٹ مار رہا ہے. ان کے پاس یہی بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب علی لینے مار رہے ہیں لوگ, فضول قسم کی بات ہوتی ہے یہ. اچھا یہ let me say, don't disturb me please, don't disturb me, otherwise I'll be different man. میں فیل کرتا ہوں کہ جب میں سیریس بات کرنے رہتا ہوں آپ اس میں رکھنا ڈالتے ہیں. سو جب میں نے ان کو یہ کہا میٹنگ میں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ دونوں آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے, اور نون لیگ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں, اور آپ پاناما لیگ, دس
ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ میں نے اسحاق ڈار اور اسپیکر صاحب کو میں نے کہا کہ پہلی دفعہ میری آپ سے صلح ہونے جا رہی ہے, پہلی دفعہ. آپ نے میری زندگی حرام کی ہوئی ہے. 3.5 سال میں 2 یا 3 دفعہ میرا اسپیکر کھلا ہے. اس نے کہا جو کھلتا ہے وہی ایسا کھل جاتا ہے کہ پھر 2 مہینے اسی پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں نے کہا جناب آپ دونوں ملے ہوئے ہیں, آپ دونوں نے طے کیا, ایک دن پہلے میٹنگ کی ہے, رات لیٹ گئے, کم ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں, اللہ بھلا کرے اعتزاز احسن کا. اعتزاز احسن آئے, اعتزاز احسن کو, اعتزاز احسن 2-3 وکیلوں کے میری زندگی کی پہچان ہے. شیخ اکرم ہوا, تم ہوا, راجہ اکرم صاحب ہوئے, اس صوفی کے والد جو تھے, اور تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرے ساتھ لوگ نہیں کھڑے. تفصیل سے بات ابھی بریک نہیں ہو سکتی, ڈونٹ ڈو لائک دس. اعتزاز سچی بات کر. اعتزاز نے کہا جی ہاں ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اچھا, اور ہماری ان سے انہوں نے یہ 3 باتیں ہماری مانی ہیں. یہ سب کے سامنے مانا انہوں نے. میں آن اوتھ آپ کے سامنے بیان دے رہا ہوں, میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر اعتزاز بھی کہہ دے ہی از اے تھارو جینٹل مین. ہماری سیاست میں آپ اور اعتزاز کے درمیان یہ بات, سب لوگوں کے درمیان یار, سب لوگوں کے درمیان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایک میٹنگ کی خفیہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے, اس میں ایک جوائنٹ موقف اختیار کیا. انہوں نے ڈرامہ کر رہے ہیں ساری قوم کے سامنے. اعتزاز احسن صاحب مان گئے کہ 2 سال کے لیے کورٹ ٹھیک ہے, اور کورٹ ملٹری فل ہونی چاہیے. یہ 3 امینڈمنٹ ہوگی اس میں. وہ 3 امینڈمنٹس کیا ہیں؟ وہی ریلو کٹا کھولنے والی اور رائٹ آف اپیل ہائی کورٹ کو. وہ تو سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ کر چکا. یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ جو تمام پارٹیوں کے درمیان ہو گئی تھی, اس کو تباہ کرنے کی ایک کانسپریسی تھی. ایک آدمی بھی باہر نہیں تھا جی اس سے, نہ فضل الرحمان, نہ ایم کیو ایم, نہ جماعت اسلامی, نہ عوامی مسلم لیگ, نہ اور دوسری پارٹی, نہ پی ٹی آئی. بالکل. شاہ محمود کو تو میں نے اس دن کہا کہ پھر یہ پیپلز پارٹی کا موقف کیوں لیا گیا؟ یہ تو پھر شاہ بھی بولا اس دن, شاہ محمود بھی, اس نے کہا پھر شیخ رشید ہی سچ ہے نا, تمہاری باتیں اس کو میرا سر جو بات کرنے کا انداز ہے نا, میں چونکہ چنانچہ وہ میں رضیہ بٹ کا ناول پڑھتے پڑھتے اینڈ پہ بادل گرجے, بجلی چمکی, گرگراہٹ ہوئی, کلکلاہٹ میں ایک آیا اور ایک دن آئی کم اسٹیٹ ٹو رین. میں نے اسٹیٹ ان کو کہا کہ یہ آپ کانسپریسی کر رہے ہیں, آپ دونوں ملیں. ڈارنے کا نہیں. مقصد کیا ہے؟ اس ملٹری کورٹ کو پاناما لیگ کے فیصلے تک آنے تک روکے رکھنا. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیں اگر کوئی آصف زرداری کا, ڈاکٹر عاصم کو اس نے کراچی کا صدر بھی بنا دیا, اور عزیر بلوچ 2 کیسز, ان کیسز میں بھی پتہ نہیں ان کورٹوں میں کون کسی کو سزا ہوتی ہے جی. دیکھیں اگر عاصم کی رہائی اور عزیر بلوچ کیس ہوں, اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں کٹھی ہوں گی پاناما لیکس پہ, مجھے خطرہ ہے. اور دیٹ آئی سیڈ ٹو آصف زرداری صاحب, میں کہا جناب کم فرسٹ, لیو دس ملٹری کورٹ چھوڑ, جن کی ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے. ایک بریک میں لے لوں. ایک آخری لفظ کہنا چاہتا ہوں, پھر میں بھول جاؤں گا, میرے پاس کوئی ریسرچر یا وہ نہیں ہے. میں نے کہا جناب پہلے آپ فیصلہ کرنے ہیں, آپ نے پاناما لیکس پہ آپ کا کیا فیصلہ ہے, اور ڈان لیکس پہ آپ کا کیا فائدہ ہے. چپ. ایک بریک لے لیں ناظرین, اور بریک کے بعد یہ انتہائی تیز و تند, آج شیخ صاحب جو ہے موڈ میں لگتے ہیں, تیز و تند بحث جو ہے وہ جاری ہے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے جو بات ہوئی اس میں بنیادی طور پہ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے ایشو پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ایک اتحاد ہے, دونوں مل کے ایک سیاسی ڈرامہ کھڑا کر رہے ہیں. بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. اگر ایسا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی اشکل دے رہے ہیں, فائدہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سارے پھر تیز ملائے نا, پھر فٹ ٹائم ختم ہو گئے. ٹرکی میں بیان دیتے ہیں کہ رد الفساد میں نے کیا میرے گھر سے, کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹرکی سے بیان دیتے ہیں کہ جناب مجھے انڈیا کی دوستی میں ووٹیں ملی ہیں فار دی فرینڈشپ اینڈ دی ٹریڈ ری آرگنائزیشن آف دی انڈیا. نہیں, انہوں نے کہا میں نے ذکر کیا تھا, میں چاہتا ہوں, میں خواہش رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں انہوں نے, میں نے خود سنا ہے. دیکھو مویز, اگر میں نے کسی سے سنا ہو, اگر کسی میں نے ریسرچر سے پوچھا ہو یا سنا ہو, علیحدہ بات, میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا کہ ہم نے یہ ووٹ انڈیا کے ساتھ تعلقات اور ٹریڈ کے
بنیادوں پر لی ہیں, کی دوستی میں لی ہیں. ڈزنٹ میٹر. ڈفرنٹ ایشو پہ اباؤٹ کابل کو آپ کی کرزئی کے ساتھ میری دوستی تھی یہاں, جب میں اس وقت میں بھی جم شم جایا کرتا تھا تو یہاں کو کیا ہوا جی 48 میں انہوں نے تسلیم کیا آپ کو, کیا انہوں نے تسلیم کیا آپ کو؟ 74 میں انہوں نے بھٹو کے سامنے آ کے, اس کا نام بھی عبد الرحمان تھا, وہ صدر یا وزیر اعظم نہیں آئے, ایمبیسڈر آیا, اس نے کہا جی پختونستان کی بات کریں آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب. بھٹو سمجھدار آدمی تھا, اس نے اس کو ہینڈل کیا دی ادر وے. آج کیا ہو رہا ہے؟ انفیکٹ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے, الٹیمیٹلی یہ پاکستان میں آنا ہے. اور یہ ڈرے ہوئے سیاستدان, اور وہ ڈرا ہوا سیاستدان ہے جس کی دولت ملک سے باہر ہے, وہ 2 نمبر کا نہیں, 5 نمبر کے آخری شگار ہوتے ہیں, وہ 5 نمبر کا سیاستدان ہے. وجہ ڈرنے کی دولت بزدل ہوتی ہے, جائیداد بزدل ہوتی ہے, اولاد بیوی بچے بزدل کرتے ہیں انسان کو. دولت جو ہے, جو اتنی انہوں نے جمع کی ہے, انہوں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ والوں نے جناب علی ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, لوگو جاگو. کب تک بے شعوری کے عالم میں ان کے دھوکوں میں آتے ہیں؟ یہ جس کی انکوائری کریں گے صرف اس کا اکاؤنٹ پتا لگے گا. میں سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں نام دیتا ہوں شیخ سعید کی, سب سے پہلے انکوائری کی جائے. اس کے پاس نواز شریف کا فرنٹ مین ہے. شیخ سعید کرو, شیخ سعید کا نام بھیجو ادھر سے کہ ہاؤ مچ منی ہی ٹرانسفر, اس نے کتنی دولت. اور دیکھیں آپ کے نزدیک فرٹیچر یہ بڑا اہم کیس ہے, ریلو کٹا بڑا اہم کیس ہے. امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ $10 بلین منی لانڈر ہوئے ہیں. یار خدا کا خوف ہے اینکرو, اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں. میں نے کل اس پہ پروگرام کیا ہے کہ کس کا پیسہ لانڈر ہوا ہے, کس کا پیسہ لانڈر ہوا ہے. ہماری دودھ دیکھیں نا, دودھ ہم نہ خالص پیئیں جی یوریا کھاد والا, پانی ہم نہ خالص پیئیں, دوائیں ہم نہ خالص کھائیں, ٹیکے ہمارے جعلی, اور جتنی ہیپیٹائٹس اور تپدق سرکاری ہسپتالوں سے پھیلی ہے, سرکاری پانیوں سے یا اہم قیمتی پانیوں سے پھیلی ہے. جتنے بچوں کو بیماری ہوئی ہے دودھ سے, ان کی نااہلیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. میں نے کل غلطی سے پرسوں سے یہاں, اب کیا کریں گے آپ, میرا مذاق اڑائے گی ساری قوم, میں نے یہاں بریڈ لی آدھی 4 یا 6 پیس اسلام آباد سے. اس نے کہا جی 400 روپے شیخ صاحب, خدا کی قسم, ڈبل روٹی. اس نے کہا امپورٹڈ ہے. میں کہا یار میں اتفاق سے 40 روپے والی لے لوں گا, تو واپس رکھ لے. اس نے کہا یار اتنے سارے لوگ دے, بندوں نے پھٹ جیبوں میں پیسے میں کہا یار نہیں میں دے سکتا ہوں 400 روپے, ابھی چل 200 روپے رکھ لے. شیخ تھا نا, میں نے کہا میری بسری ہو رہی ہے, اتنے لوگ پیمنٹ کرنے لگے. سر غریب کے منہ سے آپ نوالا کھینچ کر پاکستان کی دولت بار شفٹ کر رہے ہیں, اور یہ بڑے عظیم جج ہیں انشاءاللہ تعالی. انصاف طلوع ہوگا. لیکن جو چیز آپ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ملٹری, جس کی تمہید آپ نے باندھی کہ ملٹری کورٹس کا کیوں لٹکانا چاہتے ہیں, ملٹری کورٹس کا یہ لٹکانا چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی دیکھیں نا, دونوں کے تعلقات کشیدہ ہیں اس وقت فوج کے ساتھ. آصف زرداری کے اور نواز شریف صاحب. آصف زرداری ذرا اسٹریٹ سمارٹ ہے, وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہا یا کر سک رہا, یا جیسے بھی ہو. اس نے بڑی اچھی بات کی ہے جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ سندھ میں اور قانون ہو رینجرز کا, اور پنجاب میں اور ہو. یہاں 147 نہ لگائیں آپ, اور وہاں سندھ میں اور کریں. اور وہاں جتنے لوگ اس وقت مطلوب ہیں اور جن کے اوپر کیسز ہیں, وہ انور مجید ہو گیا اور شرجیل ہو گیا, اور سب حصے کی ہانڈی ہے ان کی. پنجاب میں جو رینجرز آپریشن شروع ہونے کی بات ہوئی تھی چند دن پہلے, کچھ گرفتاریاں پکڑ دھکڑ ہوئی, وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ وہ رک گئی. پولیس تعاون نہیں کر رہی, ان لوگوں کو پہلے کہہ دیتی ہے. پنجاب کی پولیس رینجر سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن ایک خبر میں دینا چاہتا ہوں کہ رینجر سارے پنجاب کے شہروں میں موجود ہے. مائنڈ اٹ ہے ہی 2000 ٹوٹل. سر میں کہتا ہوں 200 ہی بڑے ہیں. الیکشن میں 2 ہی کھڑے ہوتے ہیں. الیکشن کہتے ہیں 2 ہی بندے کھڑے ہوتے ہیں, حالانکہ اسے بندوق چلانے کا آرڈر نہیں ہے. 2000 فوری آ جائیں گے, اور جب ضرورت پڑیں گے سارے پنجاب میں, گھبرائیں نہیں. کور پریزنس ہے. اچھا, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس کو لٹکانا, سمبولک پریزنس بھی بڑی ہوتی ہے. ملٹری کورٹس کو لٹکانا چاہتے ہیں. لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک پرنسپل اس پہ اعتراض ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کو میری بات پہ یقین ہے کہ میں یہ تو سمجھائیں. میں 7-8 سال سے اس دن سے پچھتا رہا ہوں جب میں نے جھوٹ بولنا سنا. نواز شریف صاحب کو فائدہ کیا ہوگا ملٹری کورٹس کو مزید لٹکانے سے, فیصلہ نہ؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب اتنے دن لے جائیں گے,
اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کے بغیر یہ کورٹس کا بل پاس نہیں ہو سکتا. جو مرضی کر لے نواز. نہیں ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب کو فائدہ کیا ہوگا؟ سر نواز شریف آصف زرداری کے کندھے پہ رکھ کر یہ بندوق چلانا چاہتے ہیں. ہی از اے میسنا بزنس مین پالیٹیشین. ٹھیک ہے، یہ وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. مقصد ہے کیا؟ مقصد آپ کو نہیں سمجھ آ رہی؟ ملٹری کورٹس کو لٹکانے دیکھیں سے. یہ کوئی ملٹری کورٹس قابل تعریف بات نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑا تماشا کہ 2 سال میں یہ سارا سسٹم ہی فلاپس کر دیا، انہوں نے کچھ ہونے نہیں دیا. کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہے جی دہشت گردوں کی؟ 40 سال سے میری سیاسی جدوجہد ہے. اس وقت میں خود قید ہو کے گیا کلاشن کوف میں 10 15 20 سال میں. میں نے کہا ایک سیف جو پروفیشنل قسم کے دہشت گرد ہیں اس کی جیل ہونی چاہیے. جیل تو بنا نہیں سکے. جس ملک میں جیلیں ٹوٹتی ہوں اور پتا ہو کہ آج جیل ٹوٹنی ہے اور فوجی وہاں پہ ان کی کینٹونمنٹ کے ایریے بھی پڑتے ہوں اور سارے لوگوں کو بھی چھڑا کے لے جاتے ہوں، وہاں کیا بعید ہے کسی دن اس ملک کا کوئی بہت بڑا بندہ اٹھا کے لے جائیں، پھر آپ ان سے کہیں آئے وہ کہیں کہ ہم سے باربین کرو. کوئی بعید نہیں کہ خدا نخواستہ اس ملک میں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے اور بڑا بندہ جو ہے. بڑا حادثہ ادھر تو روز ہی حادثے ہوتے ہیں. یہ غریب مر رہے ہیں، یہ عام آدمی مر رہا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں پہ بورڈ شہید ہوئی اور اس کے اسٹریچر کو میں نے آصف زرداری سے 3 دفعہ کہا، اس کے چوتھا پہیہ کوئی نہیں تھا. اس اسپتال کو کسی نے کچھ دیا جی؟ اتنی بڑی لیڈر شہید ہوئی ہے، ایک آصف زرداری کی بیوی اور بلاول کی ماں. یہ نہیں کہے کہ یار میں سر مجھے ویسے جملے پہ اعتراض ہے. وہ اس لیے عظیم نہیں تھی، بڑی نہیں تھی کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کی بیوی تھی. آصف علی زرداری صاحب کی پاکستان میں تمام تر اہمیت جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے ہے. میں بریک لے لوں ناظرین. تھینک یو، ایٹ لیسٹ آپ نے بیلنس کر دیا اسے. کمال آپ نے بھی. ایک بریک لے لیں ناظرین، ایک بریک کے بعد بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. شیخ رشید آپ میرے ساتھ ہیں، بات کو مکمل کرتے ہیں. شیخ صاحب آپ نے ملاقات چکی کی آصف علی زرداری صاحب سے اور خاصا وہاں پہ ایک مکالمہ بھی ہوا، ڈائیلاگ بھی ہوا. یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے دوبارہ سے اپنی ایک کیمپین لانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے پنجاب میں؟ میں نے آصف صاحب کو وہاں کہا تھا اگر آپ بلاول کو یا اپنے بچوں کو آصفہ کو فری ہینڈ دیں تو شاید آپ کی کوئی رام کہانی سنے. آپ کے زیر سایہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی شاید. آپ نے کہا ان کو؟ کیوں نہ کہتا جی. میں حالانکہ مجھے کئی لوگ کہہ رہے تھے آپ جا رہے ہیں، میں نے کہا بھئی میں سچی بات کروں گا کہ ملٹری کورٹ تو جن کی ہیں وہ جانے اور یہ جانے. ملٹری کورٹ جن کی ہیں وہ جانے اور یہ جانے. اگر ملٹری کورٹ پہ یہ اڈا لیں گے تو یہ کیا ہوگا اور وہ لیں گے تو کیا ہوگا، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. میں نے اعتزاز احسن کو پوچھا، میں نے کہا یار اعتزاز ایک بات میری سمجھ نہیں آتی. اس نے مجھے کہا تیرا کوئی پرابلم ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا پرابلم ہے. تو مجھے صرف ایک بات بتا، جتنی تو بتا سکتا ہے، کہ تجھے یہ بات پتا تھی کہ آصف زرداری بھی نامینیشن داخل کرے گا بلاول کے ساتھ؟ کہتا نہیں. یہ آپ کو خالی بتایا انہوں نے کہ کوئی 2 لوگ اور بھی تھے جن کے سامنے اعتزاز نہیں اعتراف کیا؟ میں اکیلا بھی ہوں، دیوار کے ساتھ بھی تو جھوٹ. لیکن جو دوسرا اعتراف کیا کہ میٹنگ ہوئی ہے پی ایم ایل این پی 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 میں، اس میں بھی کوئی اور گواہ ہے جی جس میں اعتزاز صاحب نہیں؟ سارے 8 کے 8 سب انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہوئی ہماری باقی ساری پارٹیاں، سب لوگ بیٹھی ہوئی تھی. ادر پیپل. یار کیا کرتے ہیں، میں دنیا میں معیدہ آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، میں کوئی جھک مار رہا ہوں، میں تھپیچڑ یا کیا پٹیچر قسم کا وہ کیا لفظ ہے؟ ٹیچر لفظ بھی بڑا مقبول کر دیا عمران خان نے. ہاں پہلی دفعہ زندگی میں اس نے ایک لفظ مقبول کیا. پہلے بھی تو کیا، گو نواز. گو نواز میرا تھا، اس کا نہیں تھا. اچھا جی. ہاں جی میں اس کا مخالف. اس کے یعنی خالق آپ ہیں؟ میں ہوں فیصلہ. اچھا لیکن توقع تو یہ تھی جو. اچھا میں وہ بات کر رہا ہوں اعتزاز کو. میں نے کہا کہتا کیوں؟ میں نے کہا دیکھ جب بلاول نامینیشن پیش کرے گا نا اور آصف زرداری نامینیشن پیش کرے گا، اتنا بڑا پلندہ آئے گا آصف زرداری کے ایسٹس کا، کیونکہ وہاں ایسٹس دینے پڑیں گے. آگے پاناما کا کیس لگا ہوا ہے. کہتا یار اس طرف تو میں نے سوچا نہیں. میں نے کہا تو مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، تجھے یہ بات معلوم تھی کہ آصف زرداری بلاول کے ساتھ کاغذ داخل کرے گا؟ اس نے کہا خدا کی قسم نہیں معلوم تھی. میں نے کہا بس اس سے آگے توقع یہ تھی، ہم سب کی یہ توقع تھی کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک اصولی طور پہ بات سمجھ لی ہے کہ بلاول کو اور آصفہ کو میں لیڈرشپ ٹرانسفر کر دوں گا، میرے پاس جو بھی ہے بچا کچا زندگی میں باہر اچھی زندگی گزار لوں گا پیرس کے اندر. یہ واپس جو آ گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول کو انہوں نے ایک سیکنڈ ٹیئر میں ڈال دیا ہے. بلاول کی جو ابھرتی ہوئی لیڈرشپ تھی اس کو وہ اوور شیڈو کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں راحیل کے دور میں تو نہیں آ سکے جی.
نہیں لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں بلاول کے راہیل کے دور میں بڑی رحمان ملک کارسپینڈنس کر رہا تھا سرکاری اداروں کے درمیان اور اس کے درمیان، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بلاول میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، صلاحیتیں نہیں ہیں ابھی، وہ اس قابل یا بچہ ہے، کہہ لیں، میں پارلیمانی زبان میں یہ کہوں گا۔ وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ میں اس کی کوئی آپ کو ثبوت نہیں دے سکتا کیوں سمجھتے ہیں۔ جب بیٹا باپ کے ساتھ سکول داخل ہو تو اس کا مطلب ہے وہ گھر لے کے جانا چاہتا ہے اور ساتھ لے کے واپس آنا چاہتا نا۔ دیکھیں نا، اگر بیٹا اور باپ دوبارہ ایک ہی سکول میں داخل ہوں، مجھے ایک بہت بڑا رائٹر تھا، ایک دن بڑا پریشان ملا، میں نے کہا ملک صاحب کیا ہو گیا؟ میں روز جایا کرتا تھا اخبار کے دفتر میں، میرے بڑے محسن تھے، انہوں نے کہا شیخ رشید پہلے میں اپنی فیملی سے ہی تنگ تھا، اب میرے بیٹے کو میرے کپڑے پورے آ گئے ہیں اور میری فیملی نے میرا جینا مشکل کر دیا۔ They feel that my family is more strong than me۔ میں نے کہا کیا ملک صاحب باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا شیخ رشید تیرا یہ تجربہ نہیں ہے، آج میرے بیٹے کے ہو، میرا جوڑا، میرے اترے ہوئے کپڑے پورے آ گئے ہیں تو میرے لیے اور سختیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ سو بلاول جو ہے پورے قد میں اپنے باپ کے ساتھ آصف زرداری اس کو کبھی کھڑا نہیں ہونے دے گا۔ دس از مائی پولیٹیکل انالیسس، نو انفارمیشن۔ ابھی آپ نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ ابھی پکا نہیں ہوا، ابھی یہ کچا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو یہ بابر کروایا، یہ امپریس کروایا کہ بلاول جو لائن لے رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور آصف علی زرداری صاحب آ کے اب اس لائن کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اتنی مخالفت کرتے نظر نہیں آتی۔ بلاول بھٹو اگر تو آصف زرداری نے اور نواز شریف نے فوج کے خلاف اگلے 3-4 مہینوں میں اکٹھی سیاست کرنی ہے، پھر تو یہ آپ کی میں تھیوری مانتا ہوں۔ اگر نواز شریف نے اور آصف زرداری نے، کیونکہ آصف زرداری کے بلاول نے بہت اچھا روٹ تھا جو لاہور کا، وہ گئے فیصل آباد، کوئی رسپانس نہیں ملا پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ جو تحریک انصاف میں آنا چاہتے تھے اسے تحریک انصاف کے ینگ سٹار نے شامل نہیں ہونے دیا۔ سو پیپلز پارٹی جو بات میں نے آصف زرداری صاحب کو کہی کہ نہ ہاتھ آسمان پہ لگا رہی ہے نہ پاؤں زمین پہ لگا رہی ہے، اس خلا میں لٹکنے کے لیے خلا میں لٹکی ہوئی پیپلز پارٹی ایک دفعہ اور لانچ کر کے دیکھے گی بلاول کو، اور اگر یہ کام نہیں ہوتا، اس کو رسپانس نہیں ملتا، دین ان کیس آصف زرداری پھر کوئی توڑ جوڑ کرے گا۔ سندھ کو وہ اپنے دڑ میں لا رہے ہیں، سندھ کو وہ اپنے دڑبے میں لا رہے ہیں، سندھ کو اپنے ٹوکرے کے نیچے لگا رہے ہیں، اور اگر زرداری صاحب کیا سندھ میں مقبول ہیں؟ مقبول تو نہیں ہے، مجبور ہیں لوگ۔ وہاں کا وڈیرا جو ہے اس کو جس دن کوئی سیٹی بجی نا پنڈی آپ پارے سے، آدھا گھنٹہ نہیں ٹھہرتا وہاں۔ اگر شیخ رشید کو 2 مہینے کے لیے سندھ کی آپ حکومت دیں، میں تیسرے مہینے آپ کو ان سارے لوگوں کو جس پارٹی میں کہیں گے شامل کرا کے دکھاتا ہوں۔ آپ پارے میں سیٹی مارنے کی کیپیسٹی رہ گئی ہے؟ نہیں ہے تو تبھی ایسا ہو رہا ہے نا، نہیں ہے تو تبھی ایسا ہو رہا ہے۔ اینڈ دس از اے گڈ سائن کہ فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، ہمیں فوج کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ سوال ایسے کر رہے ہیں کہ عادت سے میں مجبور ہوں، بلنٹ ہوں، میں اس پہ سوچتا نہیں، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں، بعد میں جا کے پچھتاؤں گا کہ مجھے یہ نہیں کہنا، لیکن اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ جب سب لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب فوج نواز شریف صاحب کی کوئی مخالف نہیں ہے یا ان کے لیے کوئی اپوزیشن نہیں کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے۔ یہ دیکھیں الفاظوں کا دوا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہے، جب لوگوں کو محرم اور مجرم میں ایک نقطے کا فرق ہے۔ موید یو آر پلئنگ آن رانگ وکٹ ٹوڈے، جب نواز شریف موید یو آر پلئنگ اے رانگ وکٹ ٹوڈے، محرم اور مجرم میں نقطے کا فرق ہے۔ کوئی فوج نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، نو وے ایٹ آل۔ سر فوج ایک فارمیشن کمانڈروں کا نام ہے، ادارے کا نام ہے۔ میں تھوڑا سا جملہ آپ دیکھیں نا، آپ تڑکا لگاتے ہیں، آج آپ تڑکا لگانے کی پوزیشن میں، میں کہہ رہا ہوں کوئی فوج کسی کے ساتھ نہیں ہے، کسی سیاستدان کو فوج کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ میں دوبارہ اس کو فریز کرتا ہوں، فیس ٹھیک کرو، جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ سیاسی اپوزیشن فوج کی طرف سے نہیں ہے نواز شریف صاحب کو، تو نواز شریف صاحب کی سڑکوں پہ اپوزیشن اور بڑھ جائے گی، اس لیے کہ اب تک ان کا ڈیفنس یہ تھا 4 سال سے کہ میں تو جناب جمہوریت کی جنگ لڑ رہا ہوں، اب نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت کی جنگ نہیں لڑ رہے، اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب آپ نے ختم کر دیا جی۔ ایک بندہ 3.5 سال میں اپوائنٹ کیا ہو لائلٹی پہ سے ہٹ کے کوالٹی پہ، اور یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ نوید مختار آ گئے ہیں، وہ ایسا شریف النفس آدمی ہے، ایسا پڑھا لکھا آدمی ہے، اپنے جاب کو وہ سمجھتا ہے۔ نواز شریف صاحب، آپ جو بیچنا چاہتے تھے مارکیٹ میں دوائی نہیں بکے گی، آپ جو کہتے تھے ہمارے چیف جسٹس صاحب اعجاز، کیا نام ہے ان کا، ثاقب نثار صاحب،
یہ جو آپ نے تاثر دے رہا ہے، اس نے کمال شاٹ کرائی سلپ کی طرف پھینکی بات. اس نے کہا میں اس کورٹ میں ہی نہیں آتا. ٹھس ہو گیا نواز شریف صاحب. اس نے شوگر ملوں کو کس طرح تڑکا لگایا ہے. ثاقب نثار صاحب نے بیلنے میں دے دیا نواز شریف کا سارا بجٹ جو وہ سوکے کھڑی رکھتی تھی غریب کی. نواز شریف کی اکانومی کو ہی اس نے بیلنے میں دے دیا. جناب بہت شکریہ. لیٹ می سے فنش اٹ ناؤ. شکریہ وکریہ آج کوئی نہیں چلے گا. آج آپ میرا ڈونٹ بی اوور سمارٹ. آخری فکرہ یہ ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا ہے یا شام گیا ہے. ہمیشہ کی طرح شیخ صاحب بہت پر امید ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپٹیمسٹک ہیں کہ پاکستانی سیاست ایک کسی تبدیلی کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. دیکھتے رہیے ناظرین، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.